پیش کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ 2018 میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے آئین میں 13ویں ترمیم منظور کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ اس کے نفس مضمون سے بھی آیا، جو میں نے یہاں پر پیش کیا کہ یہ ایک مکمل جمہوری پارلیمانی نظام کے منشا اور امور کے مطابق جس طرح یہ ترمیم پاس ہوئی، میں اپنے سب سے پہلے تو اس وقت کے اراکین اسمبلی ان کا شکر گزار ہوں، اور آج بھی اس ایوان کے میرے بائیں جانب ایک رکن اسمبلی موجود ہیں جو آج وزارت کے عہدے پر برجمان ہیں، اور میرے اس جانب فادر رکن مہاجر راولپنڈی اٹک اور حجیرہ اور برنالہ آج بھی بشمول میرے اور نیلم کے اپر نیلم کے موجود ہیں آج بھی اس ایوان کے اندر۔ جناب والا، یہ جو ریاست جموں کشمیر کا جو وجود ہے، ریاستیں کیسے تکمیل کو پہنچتی ہیں؟ 3 معروف طریقے ہیں جو میرے علم میں بحیثیت ایک تاریخ کے طالب علم کے، اور کہ کوئی علاقہ آپ خرید لیں، اسے اپنے ملک میں شامل کر لیں۔ جیسے امریکہ نے الاسکا کو روس سے خریدا، پاکستان نے گوادر خریدا۔ دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آپ حق رائے دہی کی بنیاد پر ملک بناتے ہیں، جیسے ابھی ایسٹ تمور جو ہے وہ آزاد ہوا، ساؤتھ سوڈان ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ طاقت کے زور پر کچھ علاقوں کو ایک ملک کی شکل دے دیتے ہیں، جیسے افغانستان، جس کا پرانا نام اریانہ تھا، جو افغانستان احمد شاہ ابدالی نے اس کو بنایا، جو جدید افغانستان۔ تو آج یہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ تو یوں بڑی پرانی ہے، لیکن یہ جو فائنل جو اسٹیٹ آف جموں کشمیر کہتے ہیں، جو 84,000 مربع میل پر جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، یہ ایک تو مہاراجا گلاب سنگھ نے انگریزوں کو ایک رقم دی اور یہ حاصل کیا۔ مہاراجا گلاب سنگھ سن آف سائل تھا، وہ کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، اسی ریاست کا رہنے والا تھا، اور اس کے بعد اس نے دریائے سندھ کو کراس کیا، اس نے گلگت کو شامل کیا، بلتستان کو شامل کیا، اور جو اس کو ساورن تھا اس علاقے میں وہ برٹش راج تھا، انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ تو یہ ریاست جموں کشمیر کی جو ہے یہ شکل جو ہے یہ سامنے آئی۔ میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذاتی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے انسان پیدا کیا، پھر اپنے محبوب ترین رسول کی امت میں آج سے 1000 سال پہلے میرے آبا اجداد نے اسلام قبول کیا، اور اسی خطے کے اندر رہ رہے۔ میرے بزرگوں نے اس ملکی کے لیے بیرون حملہ کے ساتھ مقابلہ بھی کیا۔ میں نے کبھی اپنے بارے میں یہ بات نہیں کی، لیکن جب سب لوگ بات کرتے ہیں، 1827 میں اڑی کے مقام پر ہمیں دوسری لڑائی میں جب ہری سنگھ نلوے سے، جو سکھوں کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، بڑا ظالم تھا، ہزارے میں مائیں بچوں کو ڈراتی تھی کہ باہر نہ نکلنا، ہریا آیا ہے، اس سے شکست ہوئی۔ تو جو ہمارے قبیلے کے جو سربراہ تھے علی گور خان،
اس کو پکڑ لیا، اس کے ساتھ ان کے ایک اور عزیز تھے راجہ سرفراز خان، ان کو تو سرفراز خان کو تو پکڑ کے لاہور لے گئے، لیکن اس نے بات مانی نہیں، اور شیر گڑھی ایک قلعہ ہے سری نگر میں جو پٹھانوں نے بنایا تھا، یوسف سراف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور قتل یوں کیا کہ 4 گھوڑے منگائے، ایک بازو ایک کے ساتھ باندھا، ایک سمت میں دوسری سمت میں دوسرے بازو کے ساتھ باندھا، ایک ٹانگ ایک سمت میں باندھی دوسری ٹانگ میں، چاروں طرف سے کھینچا اس کو، تو باقی جو اس کا جڑ بچا تھا اس کو انہوں نے ڈل میں پھینک دیا۔ تو میں اسی کی نسل میں سے ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ریاست کے اس خطے کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے خود اور اپنی اولاد کو یہ بات بار بار دہراتا رہوں گا اس واقعے کو۔ اور جو میں گفتگو بھی کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں اب میرے خلاف چارج شیٹ بھی بنے گی، بنتی رہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو گھر ہے آبائی سلمیا، اس پہ انڈین ایئر فورس نے 48 کی لڑائی میں 2 بم پھینکے تھے، ایک خاتون بھی وہاں شہید ہوئی، ایک مکان کو بھی نقصان پہنچا، اور میرے جو ان لاز ہیں ان کے گھر پر بھی انڈین ایئر فورس کے لڑاکا طیارے جو ہے وہ اسٹرائفنگ کرتے رہے، تو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے جناب والا۔ یہ معاہدہ امرتسر 1846 میں بنا، چونکہ شخصی حکومت تھی، اکثریت مسلمانوں کی تھی، جموں میں توہین قرآن کا واقعہ پیش آیا، جمعے کے خطبے پر پابندی دی گئی، یہاں مجھے ابھی کوئی مہاجر ممبر نظر نہیں آ رہا بیٹھا ہوا، کوئی نہیں، 12 ہے، آپ ہیں، 10 مہاجر ہے تو 2 نہیں ہیں، ایک آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہوئے مہاجروں کی سیٹ پر منتخب ہوئے، اور ایک صاحب کشمیری ہے ہی نہیں ہے، 12 10 یہاں پر موجود، اور آپ لوگوں نے آگ اور خون کا سمندر عبور کر کے اس ملک میں آئے، ملک پاکستان میں، جو قربانیاں جموں کے لوگوں نے دی ہیں اور جس طرح ان کا قتل عام ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ وہ 1931 میں 13 جولائی کو 19 جولائی کو کچھ کاغذات ہیں میرے پاس، انشاءاللہ میں وہ پیش کروں گا آپ کو تاکہ اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ بنے۔ مہاراجہ کشمیر نے ایک بیانیہ جاری کیا کہ باہر سے کچھ لوگ، کوئی مسلمان، مطلب مختلف کوئی مسلمان ہندو آ کر ریاست کے اندر شورش پیدا کرتے ہیں اور آپ لوگ ان کی باتوں پر کان نہ دھرے، لیکن ایک واقعہ رونما ہوا سینٹرل جیل سری نگر میں جس میں 22 کشمیری شہید ہوئے، اور یہ ایک سیاسی جدوجہد کی بنیاد بنی، اور سال 1932 میں مسلم کانفرنس کا وجود عمل میں، جو بعد میں نیشنل کانفرنس میں بھی بدلی، لیکن جماعت قائم رہی۔ جناب والا، یہ اس میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن کو میں چاہتا تھا کہ ادھر میں اس کو پیش بھی کروں، آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ یہ 1946 میں ایک قرارداد تھی جسے قرارداد آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ یہ اجلاس مظفر آباد منعقد ہونا تھا، لیکن بوجہ یہی جو بارشوں کا موسم ہے، سیزن ہے، چونکہ سری نگر جو ہے وہ مانسون سے باہر ہے، تو یہ اجلاس جو ہے یہ سری نگر منعقد کیا گیا 8 جون 1946 کو۔ تو پہلی بار آزاد کشمیر کا نام لیا گیا، اس پر نام بھی قرارداد آزاد کشمیر لکھا گیا۔ یہ بڑی جامع قرارداد تھی، کاش اس پر عمل ہو جاتا تو شاید ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تھوڑا سا اگر میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اگر اس کو سن بھی لیں، بے شمار لوگوں سے میں نے پتہ کیا ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ یہ AR ساگر صاحب، اللہ رکھا ساگر، کہا جاتا کہ انہوں نے اس کو تحریر کیا۔ ہرگاہ کہ ہندوستان کے لیے نئے آئین کا ڈھانچہ، یہ اس سیکوینس میں یہ ساری باتیں یہ آگے آئیں گی۔ ہرگاہ کہ ہندوستان کے لیے نئے آئین کا ڈھانچہ مرتب کرنے کا ڈول ڈالا جا رہا ہے،
اور برطانوی ہند کے صوبہ جات اور ہندوستانی ریاستوں کو ایک محدود اختیار والی یونین میں منسلک کرنے کے لیے جس آئین ساز اسمبلی کو تشکیل دیا جا رہا ہے، اس میں 10 کروڑ ریاستی باشندے، ہندوستان کے اندر تقریباً 10 کروڑ تھے جو ریاستیں تھیں جو براہ راست کنٹرول میں نہیں تھی. 10 کروڑ ریاستی باشندوں کی نمائندگی کے متعلق وزارتی سفارشات، یہ جو کیبنٹ مشن تھا، جو بالکل مبہم ہے اور ریاستی عوام کو شبہ کے لیے متعلقہ شہزادگان کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے. مجلس عاملہ کی رائے میں آئین ساز اسمبلی میں ریاستی عوام کو بھی اسی طرح اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا حق دیا جائے جیسے برطانوی ہند کے عوام کو حاصل ہے. یعنی یہ ویسے نہیں ہے یہ جو آج ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے کشمیر کے اس کو برباد کر دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے بڑی لمبی تاریخ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی، مہاجرین کی. بالخصوص جہاں ریاست جموں کشمیر کا تعلق ہے، مسلم کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی میں ریاست کشمیر کی طرف سے جو نمائندے بھیجے جائیں لازمی طور پر کشمیر اسمبلی کے منتخب ممبروں کی طرف سے انتخاب کردہ ہونے چاہیے. ان کا تناسب و طریقہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسا کہ برطانوی ہند کے لیے لازمی قرار دیا گیا. مجلس عاملہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں جب ہندوستانی ریاستوں کا ہندوستانی گروپوں میں شامل ہونا مقصود ہو تو کسی گروپ میں شمولیت کا حق صرف ریاستی عوام کو حاصل ہے، کسی ادارے کو، کسی فرد کو، کسی حکومت کو نہیں. نیز ہرگاہ کی آمریت اور جمہوریت، یہ غور کرنے کی بات اس وقت یہ نیز ہرگاہ کی آمریت اور جمہوریت کا دوش پہ دوش چلنا ممکن نہیں. اور مجوزہ آئین ساز اسمبلی جو ہندوستان کے مختلف اجزاء کے لیے آئین مرتب کرے گی، اس کا انحصار آزاد جمہوری اصولوں پر ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو آبادی اور وسعت کے لحاظ سے صوبہ حد سے بڑی اور سندھ کے برابر کا آئین بھی انہی اصولوں پر مرتب ہونا چاہیے. برابری ضروری ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے مطلقانہ اور غیر ذمہ دارانہ نظام حکومت کو فی الفور ختم کیا جائے اور عوام کو اپنی پسند کا آئین حکومت بنانے کا پورا اختیار دیا جائے، جس کے لیے یہ آج میں قرارداد پیش کر رہا ہوں. جو اپنے مخصوص حالات کے مطابق آزاد کشمیر کے لیے جس طرز کا آئین حکومت مرتب کرنا چاہیں، اس کام کو سر انجام دینے کی خاطر جموں کشمیر کے لیے ایک آئین ساز اسمبلی کا قیام از بس ضروری ہے. مجلس عاملہ مہاراجہ کشمیر سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے موجودہ وقت فرسودہ اسمبلی کو توڑ کر اس کی جگہ فی الفور مطلوبہ اسمبلی کا قیام عمل میں لایا جائے جو وسیع حق رائے دہندگی کے تحت ان منتخب ممبران پر مشتمل ہو، جس میں ہر قوم ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ ہیں، بے شمار قومی آباد ہیں مذہبی بنیادوں پر. ہر قوم اور فرقے کو تناسب آبادی کے لحاظ سے جداگانہ حق نیابت کے ذریعے حق نمائندگی حاصل ہو اور ریاست جموں کشمیر کے لیے اپنی مرضی کا آئین حکومت بنانے کا اختیار سونپا جائے. مجلس عاملہ کو توقع ہے کہ مہاراجہ کشمیر بدلے ہوئے حالات سارے ہندوستان کے مفاد اور اہل ریاست کی بہتری کے لیے پیش نظر اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا جائز حق تسلیم کریں گے. اسی حق کے لیے آج بھی ہم لڑ رہے ہیں. مجلس عاملہ واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ اگر مندرجہ بالا مطالبات کے برعکس حکومت کشمیر نے کوئی راہ اختیار کی تو مسلم کانفرنس کو قبول نہیں کرے گی اور مسلم عوام مسلم کانفرنس کی قیادت میں پوری طاقت کے ساتھ آزاد کشمیر کے لیے جدوجہد کریں گے. جناب یہ بھی ایک تاریخی دستاویز گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب پاکستان کا تقریباً قیام جو ہے وہ ہو گیا، طے ہو گیا، تو مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ نے ایک قرارداد غازی امیر سردار ابراہیم خان صاحب کی رہائش گاہ بھی گزرگاہ میں منظور کی. میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ 3 راستے ہیں: ریاست کا بھارت کے ساتھ علاقہ، ریاست کا پاکستان کے علاقہ، ریاست میں ایک آزاد و خود مختار ریاست کا قیام. اب اس وقت کی سیاسی قیادت کے نقطہ نظر میں کہ چونکہ 80% آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، قدرتی راستے، ثقافتی، یہ سارے جو ہے یہ پاکستان کی طرف جاتے تھے، اور صرف 3 ایسی باتیں جس پر کہ یہ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے سپرد کی جائے. 3 سبجیکٹس وہ کیا ہیں کہ دفاع، مواصلات اور امور خارجہ، یہ 3، چوتھا کوئی نہیں تھا.
یہ 3 جو ان کو سپرد کیے جائے۔ جناب والا، یہ قرارداد کیا لے، ریزولوشن کیا لے، جو 1947 میں پاس ہوا آزاد کشمیر کی عبوری حکومت کے لیے، سول اینڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوا، اور غازی ملت کی اپنی کتاب تو کشمیر ساگا میں بھی اس کو تحریر کیا گیا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ The provisional government entertains sentiments of the utmost friendliness and goodwill towards its آگے سننی ہے its neighboring dominions of India and Pakistan, neighboring dominions of India and Pakistan, and Pakistan, and hopes that both the dominions will sympathize with the people of Jammu and Kashmir in their effort to exercise their birthright of political freedom. The provisional government is further anxious to safeguard the identity, میں آئیڈینٹی کی بات کر رہا ہوں، آئیڈینٹی آف جموں اینڈ کشمیر ایز اے پولیٹیکل اینٹی، آئیڈینٹی بھی اور پولیٹیکل اینٹی بھی۔ The question of accession of Jammu and Kashmir to either dominion can only be decided by the free vote of the people in form of referendum. The provisional government will make prompt arrangements for this and hopes to invite independent observers to see the question if is decided by free will of the people. تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب یہ بن گیا تو 1950 میں ایک سکیلٹن قسم کا ایک کانسٹیٹیوشن نکالے، رولز آف بزنس جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کو عمل میں لایا گیا، اور ایک صدر، وزراء، سپریم ہیڈ اس میں، کیبنٹ، جس میں اختیار تھا حکومت کو، چیف جسٹس کی تقرری ہے، ججز کی تقرری ہے، یہ ساری چیزیں اس حکومت کے اختیار میں تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بدقسمتی کے ساتھ قائد اعظم کی وفات کے ساتھ ہی 1949 میں معاہدہ کراچی جو ہے وہ عمل میں آیا، جس کے تحت حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس میں گرمانی صاحب جو اس کو وزیر محکمہ تھے، سردار ابراہیم صاحب، صدر اعظم کشمیر چودھری غلام آباد صاحب، تو اس پر سب کے سائن ہیں۔ چودھری صاحب نے لکھا تھا نوٹ، ان کا ڈسنٹنگ نوٹ، I agree to this so far as the concerns with the part regarding the Muslim conference. اب اسی میں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر کا حصہ تسلیم کیا، اور فی الحال عارضی انصاف جو ان کے حوالے کر دیا گیا، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ جعلی قسم کے جو علاق جو چھوٹے چھوٹے راجوں کے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے کاغذات ہیں، تو یہ لوگوں کی اس میں دھول نہیں ہوں گے۔ اگر ان کا تسلیم شدہ تو پھر ہری سنگھ کا بھی تسلیم شدہ، پر اس سے کیوں ہم انکار کرتے؟ اگر پنیال والے کا، نگر والے کا، انزا والے کا، ایک دو اور ہیں، ان کا کریں تو پھر ہری سنگھ کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 1950 میں یہ ہوا، اور پھر یہ ہے کہ پھر 1952 میں ایک اور رولز آف بزنس بنایا کہ اس دوران 1951 اور 55 میں آزاد کشمیر کے اندر مسلح بغاوت ہوئی تھی اسی اسمبلی کے قیام کے لیے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ آزاد کشمیر کو ایک قانون ساز اسمبلی، آئین ساز اسمبلی دی جائے۔ پھر یہ 52 میں جو رولز آف بزنس بنے، اور پہلی بار جو ہے وزارت امور کشمیر کے رول کو اندر شامل کیا گیا، اس سے پہلے نہیں تھا کہ حکومت تو مسلم کانفرنس بنائے گی لیکن وزارت امور کشمیر اس کو تسلیم کرے گی۔ یہ بالکل دفعہ 370 کی بات ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ
نہیں اس کو نامزد نہیں کہ وہ بعد میں ہوگا کہ موسم کانفرنس اس کو بنائے گی اور وزارت امور کشمیر کو وہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے گی. یہ بالکل دفعہ 370 کی طرز پر ہے کہ جس طرح ہندوستان کے صدر کو یہ اختیار دیا گیا، یہ تقریباً یہ ہے جناب علی 5 مارچ 1948 کو کہ ریاست جموں کشمیر کا جو مہاراجا بنے گا، جو کہ ہری سنگھ ایبڈیکیٹ کر گیا تھا، اس کو ہندوستان کا صدر قبول کرے گا. یعنی اس کو ہندوستان کے صدر کی قبولیت ضروری تھی. یہ بالکل اسی طرح بنایا گیا. بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہندوستان نے کیا، پاکستان نے اس کی پیروی کی، پاکستان نے کیا، ہندوستان نے اس کی پیروی کی. اب کوئی پوچھے گا جی ہندوستان نے کس کی پیروی کی؟ وہ اسٹیٹ سیٹ آف رولز کی پیروی کی جو 74 میں گلگت کے ختم کر دیا ہم نے. اب ہم ان کو کہتے ہیں جی تم نے 35 میں کیوں کہا؟ یار ہم نے تو پہلے 1974 میں ختم کر دیے تھے. تو یہ جوائنٹ سیکرٹری جو تھا نا جی، اب اس کی منظوری سے جو ہے نا یہ تمام امور طے کیے جائیں گے. جوائنٹ سیکرٹری. پھر 1958 آئے، اس میں اس کو مالیاتی اختیار بھی دے دیا گیا. تو جوائنٹ سیکرٹری کا نام تبدیل کر کے اس کو چیف ایڈوائزر رکھ دیا گیا. مجھے یاد ہے، میں ویسے مذاق کرنا مجھے یاد ہے میں اسکول پڑھتا تھا تو میری جو محترم جن خواتین سے میں نے تعلیم حاصل کی 8ویں تک، وہ ریٹائر ہوئی ہیں ایز اے ڈی پی واجفت. اور کچھ اور خواتین زیادہ جموں کی تھی چونکہ پڑھی لکھی تھی. کوئی معاملہ ہے اس کے اوپر بحث بات چیت؟ جی ٹھیک ہے جی، راج صاحب آپ شروع رکھیں. تو وہ جو اپر اڈا ہے وہاں سے وہ میری محترم جو استاد تھی وہ بیٹھا کرتی تھی 4-5 اکٹھے. تو جو ڈرائیور تھے اسکول بس کے وہ جموں کے ریفیوجی تھے، عنایت ان کا نام تھا. اس دوران یہاں پر یہ بھٹو صاحب کے ساتھ سرن سنگھ کے مذاکرات کا ایک دور چلا تھا. 4-5 مری میں یہ مذاکرات ہوتے تھے. تو وہ کہنے لگا کہ جی مجھے یقین ہے جی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میری جو ٹیچر سے پوچھا تمہیں کس نے کہا عنایت ہے؟ وہ کوئی آدمی تھا، وہ چیف ایڈوائزر کے حوالے سے بات کر رہا تھا. اتنی سادگی تھی ہمارے لوگوں میں، اتنا اعتبار تھا ہمیں اپنی حکومت پر، پاکستان کی حکومت پر. تو جناب پھر یہ ہوا کہ اب حکومت کا اختیار کیا تھا آزاد کشمیر حکومت کا کہ وزارت امور اس چیف ایڈوائزر کی منظوری کے بغیر ہم کچھ خرچ نہیں کر سکتے تھے. صرف 1 لاکھ روپیہ سال میں حکومت آزاد کشمیر اس بدبخت چیف ایڈوائزر کے سے پوچھے بغیر 1 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتی تھی اور 150 روپے پر ایک ملازم بھرتی کر سکتی تھی. اس کے اوپر نہیں. یہ اختیار دیا گیا ہمیں. اصل میں یہ جو پاکستان میں بیوروکریسی تھی یہ ساری انگریز کی تھی، ان کا ٹرینڈ شدہ تھا. جیسے انگریز دباتا تھا ہندوستان میں لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو، کیا مسلمان کیا، وہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کارروائی شروع کر دی. 150 روپے. اس کے بعد جناب یہ ایکٹ 1960 آیا. یہ بنیادی جمہوریت کا نظام آیا کہ لوگ پہلے بی ڈی ممبر وہ کریں گے، اس کے بعد پھر وہ چیئرمین بناتے تھے. زمانے میں یہ براہ راست چیئرمین اس کا ضلع کونسل کا نہیں ہوتا تھا بلکہ چیئرمین مل کر وہ ضلع کونسل کا ممبر بناتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کونسل بنا دی گئی ایک، 6 ممبر ادھر سے 6 ممبر مہاجرین سے. لیکن جناب والا اس کی مدت 5 سال تھی. اور پھر ایکٹ 1964 آیا. اس میں جوائنٹ سیکرٹری کو جو ایڈوائزر تھا صدر کو نامزد کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا.
بجائے اب اوپر جاتے ہم نیچے جا رہے ہیں، اور وہ اس کو وقت مقررہ سے پہلے بھی برخاست کر سکتا ہے، جیسے خورشید صاحب کو برخاست کر کے جیل میں ڈال دیا، سیاہ سفید کا مالک تھا، کونسل کو بھی برخاست کر سکتا تھا تا وقت کہ نئے الیکشن نہ ہو جائے، کسی کو بھی درمیان میں صدر نامزد کر سکتا تھا۔ پھر ایک 1968 کا ایکٹ آیا جس میں انتہائی تذلیل کی گئی آزاد کشمیر کے لوگوں کی، اور اس کو ایک میونسپل کمیٹی کے درجے سے بھی نیچے اس حکومت کو کر دیا گیا۔ مجھے یاد ہے، اب میں کیا بولوں، اب کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بولوں کیا میں نہ بولوں۔ اب یہ جو ہے نا، اس کی یہ خانہ خراب جو یہ ہے، یہ اپنی یہ جناب یہ کشمیر کونسل، اس کا ایک نان پیپر ہے ریگارڈنگ ایبالشنگ کشمیر کونسل۔ اس میں یہ لکھتے ہیں جناب کہ یہ جو ہے نا آزاد کشمیر حکومت، اس کو یو این نے لوکل اتھارٹی تسلیم کی آزاد کشمیر حکومت کو، پھر گلگت کو بھی، اور اس کشمیر کو اس کو انتظامی مالیاتی سارے اختیار اس حکومت کو دیے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک 1897 کا کوئی جنرل کلازز ایکٹ ہے وہ نکالا، اور لکھتے ہیں آزاد کشمیر کے بارے میں، The status of government of AJ and K is of a local authority in de facto control of disputed liberated territory of the state of J and K. The term local authority as defined by the General Clauses Act 1897 is reproduced below. Local authority shall mean a municipal committee. Local authority shall mean a municipal committee, district board, body of part of commissioner or other authority legally entitled to be entrusted by the government with the control or management of a municipal or local fund. یہ جناب انہوں نے ہمارے بارے میں جو ہے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ کونسل نے، اس سے پہلے جناب والا 1955 میں ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی تھی ادھر لاہور میں۔ یہ کاغذ کافی سارے ہیں، تھوڑے سے ادھر اجازت دیں تو میں ذرا وہ کاغذ سے دیکھ لوں۔ ایک جس میں چودھری محمد علی صاحب کے ساتھ جو اس کے وزیر اعظم تھے، وہ یہ ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، بڑے اچھے مراسم تھے۔ قائد ملت رئیس الارا چودھری غلام عباس خان صاحب کے ان کے ساتھ مجھے اس دن شیخ بشارت صاحب کہنے لگے، سابق جج، تو چودھری صاحب کا نام نہیں لیتا۔ میں کہ چودھری صاحب اس چکروں میں اس حکومت سازی میں کبھی پڑے ہی نہیں، یہ ہم لوگ ہی ہیں جو یہ کرتے رہے۔ اس میں لکھا کہ قرارداد جو ہے وہ حسین شہید ظفرالدین نے پیش کی تھی۔ یہ کیا نام ہے وزیر قانون کا، تارڑ نہیں، پاکستان کا اعظم نذیر تارڑ نے پیش نہیں کی تھی، یہ حسین شہید ظفرالدین نے پیش کی تھی کہ آزاد کشمیر میں ایک نمائندہ اور باعمل حکومت کا قیام، اور بہت ساری باتیں، اور تائید اس کی میاں ممتاز محمد بولتانہ نے کی تھی، کسی آرے گارے نے نہیں کی تھی، کہ با مقصد اور باعمل حکومت کا قیام۔ تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جدوجہد جاری رہی، اور آزاد کشمیر میں ایکٹ 1964 1968 اس کی مخالفت میں اتحاد ثلاثہ قائم ہوا، جس کی قیادت سردار محمد ابراہیم خان صاحب، سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب اور جناب کے ایچ خورشید۔ عجیب ستم ظریفی ہے کہ 5 اگست 2019 کو اس نے ہمارا وہ سٹیٹس توڑ دیا، اور 5 اگست 1968 کو یہ معاہدہ جو ہے یہ آیا، وجود میں آیا۔
میں نے ملک وجید صاحب مرحوم کو فون بھی کیا لاہور میرپور. اس پہ بہت ساری باتیں ہیں, وہ انگریزی میں سنا دینا چاہتا ہوں. پینڈنگ دی فائنل فری ڈٹرمنیشن آف دی ول آف دی پیپل آف آزاد گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں کشمیر which was established as a result of sacrifices of the people should be reconstituted to be effectively representative of all elements of the state and to be treated as the full sovereign government successor to the government of Maharaja Hari Singh for the whole state. اب جب میں نے بات کی, لوگوں نے اس کو اور بات سمجھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ جاگیرداری نظام بحال کرے, اس حکومت کا سکسیسر مانے, اصل حکومت تو وہی تھی نا. اس پہ دستخط ہیں سردار محمد قیوم خان, سردار محمد ابراہیم خان اور کے ایچ خورشید صاحب کے 5 اگست 1968 کو. بہرحال یہ جدوجہد جاری رہی ہماری, اور 5 اگست کو 5 سپٹمبر کو 1970 میں حکومت پاکستان نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا. دی پریزیڈنٹ آف, انہوں نے بھیجا ہمیں, اس کو پہلے ہمارا سیکرٹری جنرل ہوتا تھا, اس کو سینئر سیکرٹری کر دیا, اور پھر بعد میں جب سردار قیوم صاحب بنے صدر تو اس کی چیف سیکرٹری کیا گیا. وہ بھی عجیب بات ہے, یہ جو سینئر سیکرٹری تھا غالباً اقبال مسعود اس کا نام تھا, مسٹر خورشید صاحب, کے ایچ خورشید صدر تھے آزاد کشمیر کے. تو کوئی ایشوز تھا کچھ ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے, 2-3 ملازم تھے. تو وہ خط لکھتا ہے امان اللہ خان نیازی کو, جو جوائنٹ سیکرٹری تھے اور چیف ایڈوائزر تھے. یہ نہیں لکھتا ہے مسٹر خورشید پریزیڈنٹ آف آزاد جموں کشمیر, لکھتا ہے مسٹر خورشید, کہ وہ سرکاری معاملات میں مداخلت کرتا ہے, وہ وہی صدر آزاد کشمیر کا. اور جواب آگے سے اس نے نہیں دیا امان اللہ خان نیازی نے. وہ بعد میں وہ جو 303 افسر نکالے تھے نا 303, اس میں یہ خان اس میں وہ فارغ ہوا تھا. تو وہ اس کا سیکشن افسر جواب بھیجتا ہے اس کو کہ آپ فکر نہ کریں مسٹر خورشید مداخلت نہیں کرے گا. یہ پھر انہوں نے بھیجا ہمیں, اور اس کو صدر آزاد کشمیر کی طرف سے دی پریزیڈنٹ آف آزاد گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں کشمیر از پلیز ٹو انیکٹ دی آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ ایکٹ 1970. یہ اے سروردی سینئر سیکرٹری وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر یہ ایک نوٹیفکیشن ہوا, گزٹ نوٹیفکیشن, اور اس کو پھر بعد میں یہ نافذ ہو گیا. اسی کے تحت صدارتی انتخاب ہوا, 1 مین 1 ووٹ پر اسمبلی بنی. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں پیش ہوا, اسمبلی نے اس کی منظوری دی. یہ نہیں تھا اوپر سے اور منظور کر لیا ہم نے, اس کی اسمبلی نے شکوار, مجھے یاد ہے جناب والا, آج ہم بڑی اچھی کا بیٹھے ہوئے, 25 پیسے کرسی کا کرایہ تھا. یہ کلب ہال جو گر گیا, یہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا تو اس میں وہ بیڈمنٹن وغیرہ بند کر دیتے تھے, اور وہاں گتوں سے جو ہے نا وہ پارٹیشن بنائی جاتی تھی. ایک اس طرح کا ہوتا تھا اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس, اس کا پریزیڈنٹ تو نہیں ہوتا تھا, منسٹر ہوتا تھا. ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس ہوتا تھا, ادھر جا کے کھڑے ہو کر لوگ تقریر کرتے تھے. 25 پیسے کرایہ تھا کرسی کا, 25 روپے یومیہ تھا ڈی اے آزادیہ, اور 400 روپیہ جو ہے وہ آزادی تنخواہ تھی مہینے کی. ادھر سے اسمبلی اٹھی ہے اوپر. انشاءاللہ یہ ایک عالی شان عمارت بنے گی. عمارتیں اس پہ اخراجات یہ لوگ ویسے کرتے, کوئی کہتا ہے فلانے کو توڑ دو, فلانے کو یونیورسٹی بنا دو, فضول بات کرتے ہیں. یہ ریاست کا نشان ہوتی ہے کسی جگہ پر, یہ ریاست کی حاکمیت ظاہر کرتی ہے. ریاست کی حاکمیت موجود ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کوئی ظالم بن جائے حاکم مسلم, ریاست کی ایک اپنی حاکمیت ہوتی ہے, اتھارٹی ہوتی ہے. تو یہ جناب منظور ہوا. لیکن اس دوران یہ جو وزارت امور کشمیر تھی, اس کی ریشہ دوانیاں جاری رہیں. آخر کار جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو لوگوں نے ان کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لیے کشمیر کونسل سے اتفاق کیا. سب کے خیال میں یہ تھا کہ بھٹو اس کا چیئرمین ہوگا, ذوالفقار علی بھٹو ہوگا تو ہمیں ضرورت کیا ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ 2 سال کے بعد یا 3 سال اس کو پھانسی دے دی جائے گی. اور یہ وزارت وہ جو کشمیر کونسل ہے, یہ ایک ہم پر جو ہے وہ چراغ بیگ
ایک گورنر آیا کشمیر میں جس کو ہمارے پہاڑی میں کہتے ہیں چراغ بیگ، تم پر چراغ بیگ پڑی، یعنی تم پہ آسمانی بجلی گرے، یہ چراغ بیگ کی شکل میں ہم پر مسلط ہو جائے گی، ہمارے مالی وسائل یہ قبضہ کرے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک جدوجہد کی۔ گزارش یہ ہے، میں نیشنلسٹ ہوں کشمیری، ہر شخص نیشنلسٹ ہے۔ یہ کوئی نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے، نیشنلسٹ، سب نیشنلسٹ، پتہ نہیں کیا فضول بکواس بنایا ہوا ہے، یہ ٹرم نکالتے رہتے ہیں۔ کیا لوگ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں؟ وہ نیشنلسٹ نہیں ہوگا؟ البتہ اپنے آپ کو جو آج کے لوگ نیشنلسٹ کہتے ہیں ان کو ایک عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا موقف ضرور بیان کریں، لیکن ریاست پاکستان کو بارے میں آپ جو گفتگو کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ اس سے پرہیز کریں۔ نواز شریف صاحب سے کی مخالفت ہو سکتی ہے، بھٹو صاحب سے ہو سکتی ہے، کسی فوجی قرآن سے ہو سکتی ہے، دیکھیے ہماری پشت پر صرف جیسا تیسا ہے وہی ہے۔ خیر، اب میں قوم کی بات کرتا ہوں، میں حکومتوں کی بات نہیں کرتا۔ اس حوالے سے یہ احتیاط برتا کریں، پاکستان کو کبھی ہندوستان کے برابر نہ کھڑا کیا کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو نیشنلز وہی ہوگا جو پاکستان کو گالیاں نکالے، نہ، یہ بات غلط ہے۔ اور ان حضرات کو بھی اپنی صفوں میں سیاسی لوگوں کو نکال باہر کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر کے آزاد کشمیر کے لیے نئی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کا ایک شخصانہ ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس طرح ہوا کہ جناب قاضی خلاف آپ کو بھی بتاتا ہوں، اسپیکر صاحب کی وسط سے، جسٹس اکرم صاحب مرحوم، انہیں والد صاحب کو خط لکھا، والد صاحب قید تھے ادھر جولائی میں، کہ جی آپ کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ دانت کے درد کا بہانہ کر کے سی ایم ایچ آئے تو آپ سے ملاقات ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا اکرم آپ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، میرا خیال یہ تھا کہ آج میں دشمن کی قیادت میں ہوتا، یعنی پرلی طرف گرفتار ہوتا، کیا کروں، مالک بزدل ہیں۔ بات صرف یہ کہ مالک بزدل ہے ہمارے، پتہ نہیں ان کو کیا ہم پر جو ہے وہ یہ کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے۔ اور بھائی تم اپنی خیر کرو، خیر بناؤ اپنی، ہمیں کیا کہتے ہو؟ اور میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جناب یہ، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، یہ جب میں دریا جہلم کراس کرتا تھا نا، آگے لکھا ہوتا تھا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، یہ اپنا جموں کشمیر کونسل، تو میں کہتا تھا یا اللہ کوئی ایسا وقت آئے گا تو ہمیں کوئی ایسا اختیار ملے گا، میں اس کی جگہ پھر لکھا ہوا آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ اللہ نے موقع دیا، وہ لکھا گیا جس کو اب یہ پھر مٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایک جدوجہد کی، میں میاں نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں، وہ اس کے پیچھے تھے، اور پھر میں شاہد خان عباسی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے میٹنگ بلائی، سب لوگ تھے وہاں پر بیٹھے، جو اسٹیک ہولڈر تھا وہاں پر پاکستان کو وہاں پر موجود، جو نہیں بھی تھا وہ بھی آیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بات مجھے یہ بتائیں کہ عراق پہ ایک منتخب صدر ہے، منتخب وزیر اعظم ہے، کابینہ ہے، اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، آپ کو ادھر سے کیا پرابلم ہے جا کر وہاں ٹانگ اڑانے کی؟ کیا کرتے ہیں آپ ادھر سے؟ تو ہمارے وزیر امور کشمیر سے میری بات بول رہے ہیں، میں کہا آپ چپ کریں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جیسے یہ توجیہ پیش کرتے رہتے ہیں نا اس کی معاہدہ کراچی کی لینڈ افسروں کے بارے میں، وہ ہم نے ان سے کہنا انہوں نے نہیں دینے ہوتے، یہ لون کرتے ہیں، لون ہم نے لینا ہے، لون کوئی آفر کرے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ختم ہو گیا، پھر اس پر بڑا لمبا ہوا، بعض ادارے جن کا کام نہیں ہوتا وہ بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، بیچ میں سارا ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ ایکٹ پاس ہو گیا۔ یہ اب گزارش ہے کرنا، ایک چٹھی میں لکھا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی نے کابینہ کی منظوری کے علاوہ باتیں کی، بات ساری یہ جناب والا میں اس ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں، سچائی سمجھے میری غلطی تھی، صرف جو ہے نا 33 اور غالباً 56 میں آزاد کشمیر کی اسمبلی جو ہے وہ ترمیم نہیں کر سکتی، باقی اس کو پورا اختیار ہے۔
میں نے کہا جی ہم اس کو پیش کریں، تو پرنسپل صاحب کے جو تھے وہ ان کے یہ لا کے ایڈوائزر سوٹرا صاحب وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری، انہوں نے کہا یہ آپ ہمیں کرنے دیں پیش کہ یہ ایک گڈ ول جسچر کے طور پر جائے گا آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور مقبوضہ کشمیر کی طرف، حکومت پاکستان نے یہ بات کر لی، ورنہ جتنی ترمیمیں ہوئی ہیں پہلے کبھی پاکستان کی کابینہ نے کوئی چیز منظور نہیں کی۔ ایسے بے وقوف ہے، مجھے کہتے 12ویں ترمیم، تم کو کیا پتا ہوا یار 12ویں ترمیم کیا تھا، 14ویں کیا تھا، 13ویں کیا؟ مجھے کہنے لگے آپ اس طرح کریں نا، آپ اس پر دستخط کر دیں، ہم بعد میں نے کہا میں بے وقوف ہوں، میں تمہیں یہ جناب یہ بے شمار یہ سارے یہ ان کے پرپوزل ہیں بار بار بنے ہوئے۔ بات یہ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا جناب یہ تھا 74 یہ 74 کا کانسٹیٹیوشن فرق نظر آتا ہے نا آپ کو، نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں کچھ زیادہ لکھا ہوگا۔ یہ رولز آف بزنس 85 سے جو بنے یہ اب بنے، اس میں کوئی فرق تو ہوگا جناب، کاغذ تو نہیں بھرے۔ مجھے کہا آپ نے UN چارٹر کیوں ڈالا؟ میں اور UN چارٹر کے تحت ہی ہوگا نا۔ ہم نے کہا بتائے تو صحیح آپ کو اعتراض کیا ہے، اس پر کس چیز پر آپ کو اعتراض ہے؟ ہاں جی جب یہ ہنگامی حالت ہوگی تو اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ میں وہ کس نے کہا تمہیں اسمبلی توڑ دی جائے گی؟ اس کو بحال کون کرے گا؟ تم آ کر کرو گے ادھر بیٹھ کر۔ آپ آئین میں لکھیں سیکرٹری اس کا وزارت امور کشمیر کا نام آئین میں اس کتاب میں، اور چیف سیکرٹری کا، کہ کوئی بھی پارٹی پاکستان کے خلاف سے اس کو وہ بیان کر سکتے۔ میں وہ سرکاری ملازموں کے نام نہیں لکھے جاتے اس میں، راشن کو موجود ہے نا، قانون موجود ہے۔ ہم نے کابینہ میں فیصلہ کیا کہ آزاد کشمیر میں کسی شخص پر غداری کا مقدمہ آزاد کشمیر کی کابینہ کی منظوری کے بغیر نہیں چلایا جائے گا۔ مذاق بنایا ہوا تھا دل میں، روز ایک لکھ کر بھیج دیتے تھے بغاوت کا مقدمہ۔ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا گناہ کیا کیا، آزاد کشمیر کے لوگوں نے کیا گناہ کیا، اس کے طرف کے لوگوں نے کیا گناہ کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ اور میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں، ایک منٹ جناب، یہ جھوٹ بولا انہوں نے ہمارے بارے میں، یہ جو ہے نا جھوٹے جن کا کام نہیں ہے، یہ جناب یہ کیا کہتے ہیں، خواہ بخواہ تو کون اور میں خواہ بخواہ، ہر جگہ ٹانگڑا یہ بیڑا گرک کر دیا اس ملک کا، نہ پتہ ہوتا ہے نہ کچھ نہ کہا۔ میں نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور میں نے یہ وزراء سے دستخط لیے اس پر، یہ ایک صاحب وہ بیٹھے تھے اور یہ کابینہ کے ممبر تو نہیں تھے لیکن انہوں یہ ساتھ تھے، اور 2 کیبنٹ کے ممبر اس وقت موجود نہیں ہیں، ایک تو بات یہ اس پر موجود ہے، اور ہم نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا، کابل میں آگے نیچے ہو گیا، ہم نے یہ ہے جناب یہ پریس ریلیز ہے یہ کہ 15 جولائی کو یہ ہوا، یہی اس پر جو غور و اس میں ہم نے اس کو مسترد کیا، ہم نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو جو آپ چاہتے ہیں۔ جناب بات یہ ہے کہ 1957 کی جو قرارداد ہے سیکورٹی کونسل کی، مقبوضہ جموں کشمیر کی اسمبلی جو نیشنل کانفرنس پر مشتمل تھی پارٹی پر، شیخ عبداللہ قید ہو گیا تھا، بخش غلام محمد وزیر اعظم تھا، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ علاقے کی قرارداد منظور کی۔ پاکستان دوڑا ہوا سیکورٹی کونسل میں گیا اور سیکورٹی کونسل نے اس کو مسترد کر دیا۔ حکومت پاکستان کو کوئی اختیار نہیں ہے آزاد کشمیر کی اس حیثیت کو بدلنے کا، صوبائی، نہ انڈیا کو نہ ان کو۔
کہ آزاد کشمیر کو صوبائی طرز پر لانا اور یہ کرنا وہ کرنا، کرے نا ہمت پاکستان، جائے لے لیں واپس اس سے قرارداد اپنی، کھل کر آئے نا سامنے کہ آپ نے طے کر دیا ہندوستان کے ساتھ اس لائن آف کنٹرول کو آپ انٹرنیشنل بارڈر بنانے سے، کرے نا بات، کیوں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، ان کو برواتے ہیں کشمیری کو ادھر بھی اور اس طرف بھی ہے، اگر ضرورت ہے مطلب کریں بات، آئیں ہمارے ساتھ بات کریں کہ نہیں جی ہم نے مسئلہ کشمیر پر فیصلہ کر لیا کہ جی ہم جو ہے وہ اپنا یہ ختم معاملہ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے 100 سالہ معاہدہ آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو نہیں کرنا چاہتے، آپ نے کس نے آپ کو کہا لڑائی لڑی، ہم نے کب کہا آپ کو لڑائی لڑی، کشمیری کو کیوں روکتے ہیں آپ آزادی کی جدوجہد سے، یہی بات ہے۔ اور میں یہ بات کر اس کو ختم کرنے کے لیے، مسئلہ کشمیر کو، مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آزاد کشمیر کے اس سسٹم کو، اس حیثیت کو ختم کرنا مطلوب ہے۔ جب تک خطہ اس طرح موجود ہے 10,000 سال بھی لگے رہے، مسئلہ کشمیر ختم نہیں ہو سکتا جب تک عوام کی امنگوں کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ گلگت کا جب معاملہ آیا، اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی، بہت ساری باتیں جو میں نے حلف لیا اس کے تحت میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں نے اسے یہ کہا کہ کوئی آزاد کشمیر کا، میں وزیر اعظم تھا، کوئی پولیٹیکل لیڈر اس پر دستخط نہیں کرے گا، جو مرضی کرنا آپ کریں، اور اگر کل آپ کے خلاف بیرون ملک اگر کوئی بات ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میں نے وزیر خارجہ کی طرف اشارہ کیا، پھر آپ ہیں، ان کو بھی اگلے لوگوں نے آگے لگایا ہوا تھا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری ہے حکومت کی، اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہم پر یہ ٹھوسنا چاہتے ہیں بعض لوگ۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، جن کو میں کہہ رہا ہوں، ہم کو آپ کے مخالف نہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نکاح کر کے لے جائے نا، بے نکاحی نہ لے جاؤ نا بھائی، رائے شماری ہونے دو نا، جب تک رائے شماری نہیں ہوگی۔ تو گزارش ہے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بات میری لمبی ہوگی، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر میں، کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھائی میرے، مجھے اس دن بڑا اطمینان ہوا سردار عظیم خان صاحب کی برسی پر کہ وہاں سیاسی جماعتوں نے، وزیر اعظم نے بھی، چلے میرا تو کچھ نہیں جاتا لیکن وزیر اعظم کا جاتا ہے، ہم تو وہ مرحلہ پتہ کر چکے نا جناب، تو نہ کوئی آگے کوئی خواہش ہے، تو نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ آپ اس چیز سے جو ہے اس کو ریزسٹ کریں گے۔ وزارت خارجہ ہی نہیں ہے بیچ میں، آپ جا کر بات جواب دیں گے۔ جناب والا، یہ جو ہمارا جو ایکٹ 74 تھا جس کو ہم نے لکھا، آپ نے ایکٹ کیوں ختم کیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے نا بھائی، آئین ہے، آپ نے لفظ سیکشن کیوں ختم کیا، اس پہ آرٹیکل کیوں ڈالا ہے آپ نے؟ عجیب بات ہے جناب، کیا آرٹیکل لکھنے سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے؟ آزاد کشمیر کی ساورینٹی نہیں ہے، ہندوستان حملہ کر دے تو کیا ہے؟ یہ آپ کا حصہ ہے، آپ تو کہتے نہیں ہے ہمارا حصہ بھی ہے، لکھا کہیں کاٹے جی اس کو، عجیب بات ہو گئی، اور بے شمار فضول باتیں۔ وہ کونسل کا مردہ، وہ سانپ، اس کو زندہ کر کے لاتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ کونسل کو جو ادارہ براہ راست منتخب نہ ہو وہ قانون سازی نہیں کر سکتا، مالیاتی اختیار استعمال نہیں کر سکتا، یہ دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ سینٹ آج خود مالیاتی معاملہ نہیں طے کر سکتی، وہ خود جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی جب تک نیشنل اسمبلی اس کو پاس نہ کرے۔ یہ کوئی فیڈرل اسٹیٹ نہیں ہے آزاد کشمیر کی، یہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ یہ ادھر ایک ایوان ہے جی، 2 ایوان ہیں، میں اچھا جی 2 ایوان ہے تو سینٹ کا اپنا کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے کہ جی اس کو قانون سازی کا بھی اختیار دو، اس کو ایگزیکٹو اتھارٹی بھی دو، کیوں دو جی؟ یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ پاکستان گریز اور رجحانات پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا اس میں کون بدبخت ہے، کون بے وقوف ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ اس کے پیچھے یہ نہیں ہو سکتا، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کیا وزراء کی تعداد بڑھا کر آپ کریں گے؟ آپ کے پاس اختیار ہی نہ رہا، کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ کو کیا پذیرائی مل جائے گی؟ کس چکر میں آپ پڑے ہوئے کہ بس اچھا جی وزراء کی تعداد بڑھ جائے؟ اختیار ہی نہ ہوا تو وزیر کیا کرے گا؟ مکھیاں مارنی دفتر میں بیٹھ کر دریا کی لہریں گرنی ہیں یہاں. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں تو 12 وزیر رکھ رہا تھا، بخدا آپ سے کہتا ہوں، پھر 14 پر آئے ہم، پھر جب وہ 5 سیٹیں بڑی تو اس وجہ سے 16 ہو گئے. نہ بنا کوئی وزیر تو کیا مر جائے گا آدمی؟ جسے بننا ہوگا بنے گا. ہے جی وزیر یہ نہ کریں، یہ اس کام کے لیے آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کو پامال نہ کریں، ان کو نہ بیچیں دریا جلم سے پار جا کر. ادھر کیا لیں گے آپ؟ ادھر کیا کریں گے آپ؟ اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے. میرا کیا کرے گا کوئی؟ میری کوئی فیکٹری چلتی ہے وہ ضبط کر لے، کوئی اور ہے تو ضبط کر لے، میرا کیا کرے گا کوئی؟ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی جو میں کہہ نہیں سکتا. ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا چلتا سوال اللہ کہ کسی کا خوف نہیں ہے. وہ میں سمجھتا موسیٰ بے وطن ہو جائے گا، بہت خرابی پیدا ہو جائے گی پھر اگر وہ میں ساری باتیں کیا بیٹھا. کتاب ہی لکھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، لیکن بہت ساری باتیں لکھ بھی نہیں سکوں گا، وہ اپنے ساتھ سینے میں لے کر چلا جاؤں گا. وہ اس ریاست کے عہدوں کی، اداروں کی تضحیق اور توہین ہوگی. اس لیے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب سے عرض کرنے دو، 10 بدستہ آپ سب کے آگے آ جوڑ کر کہتا ہوں، اس کو قبول نہ کرنا. آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایک لیگیسی لے کر اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، آپ سب لوگ، یہ بیٹھا ہوا ہے یہ لڑکا، میرا نواسے کی جگہ ہے یہ. وہ ایک صاحب آئے ہیں مہاجرین میں سے، آپ نے کیوں یہ سفر اختیار کیا تھا ادھر پاکستان کا؟ کیوں؟ کیا آپ کو گھر بار نہیں تھا؟ ادھر تھا. کیوں آئے تھے آپ ادھر؟ یہ بیٹھا ہے یہ بھی گھر بار چھوڑ کر ہے اڑیسہ. کیوں آئے تھے؟ مطلب اس کا دادا آیا، اس کا دادا، باپ بھی نہیں دادا. کیوں آئے تھے آپ کیوں آئے؟ یہ 16-17 لاکھ یا 18 لاکھ مہاجرین مقیم پاکستان کیوں آئے تھے؟ اس لیے یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی بات کو، میرا خیال ہے کوئی بات رہی نہیں ہے بات کرنے کی. ہاں اگر کسی میں نے اندر کرانا، میں نے صبح نکلا، میں نے رات کو اپنے بیٹوں سے پوچھا، میں کہا تمہارا دادا کتنی بار جیل گیا؟ 3. میں کہا میں ایسی تیسی 4 بار گیا. دوبارہ طالب علمی کے 13 جولائی کے واقعے کے بعد وہ اس کو بھی 8ویں میں پڑھتا تھا، جیل گیا تھا 4 دفعہ. میں کہا مجھے بھی کوئی لے جائے گا. ایک کہنے لگا ذرا نرمی بات کرے. میں کہا تم ایسے کیسے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور کیا جی؟ وہ اس نے ان کی پارٹی کے ایک وزیر رہے، انہوں نے کہا میں آدھا گھنٹہ کچن میں چھپا رہا. وہ پاکستان کے بچے، وہ سیاسی کارکن میں کہیں چھپتا کچن میں، سٹور میں. ہاں پولیس آ کے چل کے چلی گئی ادھر اوپر سے. بس جیل تو سیاسی کارکن کا، میں باپ کے ساتھ رہا ہوں ایک مہینہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو اس کوئی بات نہیں ہے. یہ تو آخر میں اسی پر باتیں بہت کچھ کہنے کی تھی. ایک تو اسمبلی خالی ہوتی نا، بھری ہوئی، تو پھر میں اور بھی باتیں کرتا، لیکن آئے نہیں ہے قاعدے. ہاں جی، وہ کہیں کی باتیں چلیں گی. ابھی آئے گا نا ایک وہ جو ٹورزم کے بلا اتھارٹی، ہاں وہ ایک اور آ رہی ہے. یہ فار سیل ہے آزاد کشمیر، اٹس ناٹ فار سیل. نہیں، یہ جو لوگ ہیں آپ کا یہ کام نہیں ہے. پھر اپنا کام ہمیں دے دو، آپ یہ سنبھال لیں کاروبار، ہمیں دے دیں کہ یہ کام کرو جو آپ کے پاس رکھا ہوا آپ نے. جی. تو آخر میں وہ ایک نظم ہے، اسے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے. وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے. حق اس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے.
वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से, वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से। जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे। लिए फिरते हैं जो तमगाए फन, रहे हम ख्याल रहजन, हमारी आज़ादी को दुश्मन हमारी क्या बराबरी करेंगे। सितम करोगे सितम के आगे न सर झुका न झुक सकेगा, सितम करोगे सितम के आगे न सर झुका न झुक सकेगा। शार सादक पे हम हैं नाजा, जो कह रहे हैं वही करेंगे, इंशाल्लाह वही करूंगा। आपसे भी तो को रखता हूं, खुद तो करूंगा लेकिन आपसे सब अपनी बहनों से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं। ये आने जाने वाली चीज है, क्या है ये क्या चीज है। मैं भी 5 साल बड़े करूं, वो क्या है, वो कुछ नहीं है। बका सिर्फ अल्लाह की जात को, सब चीज फरा है, किसी ने नहीं रहना। रहेंगे उसके अफकार, उसका किरदार, उसके असूल। बेशुमार लोग आए, हुक्मरान बने, उनका नाम निशानी कोई नहीं मिट गया। तो बहरहाल आपसे इसी बात पर मैं इजाजत चाहता हूं। मैंने समझ राशि की है, तो बस यही बात है। और क्या कि कहें तो किससे कहें चश्म इश्क़बार की बात, कहें तो किससे कहें चश्म इश्क़बार की बात, मेरे वतन की कहानी मेरे दयार की बात। ज़ुबान शब फिराक का अफसाना, इंतजार की बात। ये मैंने नज़्म अल्लाह बख्श करे सरदार साहब को दिल्ली गया तो राम जेठ मिलानी ने शाम का फंक्शन रखा, तो उसमें चूंकि जरा वो कड़वा पानी था, तो सरदार साहब ने कहा कि ये मैं नहीं बैठ सकता, मेरी तबीयत खराब है, तो फारूक मेरी नुमाइंदगी करेगा। तो मैंने ये नवाब रसूलुल्लाह खान की यही नज़्म पढ़ी वहाँ पर, गज़ल क्या ले। तो मैंने कहा राम जेठ मिलानी मेरा यही मुकदमा था जो मैंने सुना दिया कि अजब ये तेरे दीवाने फिर भी करते हैं, अजब ये तेरे दीवाने भी फिर भी करते हैं। सजाए जबर मुसलसल में इख्तियार की बात। 1-2 शेर हैं, बड़े कड़वे हैं, अगर कागज तुम बोलो तो क्या देता हूँ। बहरहाल तो इन अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीर मेरी जो है वो इनको बता दें कि वो उसको सीढ़ी पर चढ़ाकर मेरे हवाले कर। मुझे पता है इधर बैठे होंगे फरिश्तों का कोई नुमाइंदा है, इधर भी लगा होगा, उधर भी। उस दिन वो उनकी वजीर साहिबा थी, वो कहने लगी जी मेरे बेडरूम में कोई लगी है क्या अमरीकी डिवाइस सुनने की। वो हजरत मेरे बेडरूम में शैंडियर पे लगी थी ऊपर, वो जो नीचे बॉर्डर नहीं होते वो खुलवाए ना, उसमें लातदाद तारे ही तारे निकली। वो मेरा जो प्राइवेसी का जो था ना दफ्तर, उसके मेज के नीचे भी लगी हुई थी। तो मैं फिर जो अपना जो है ना आवर्दा कलाम वो मैं जानबूझकर पेश करता था तो मैं कहता था इसको भी रिकॉर्ड करो, जो मैं कह रहा हूं ये इसको भी रिकॉर्ड करो ना। वो मैंने कहा एक जो सबसे बड़े साहब थे ना जो इनके फरिश्तों के, वो कहने लगे ऐसा तुझे गाला बहुत कर दो। मैंने कहा फलां 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 जुर्म मैं नहीं करता, तो ये भी ना करूं तो क्या करूं। मैंने कहा ये सिर्फ जुबान की चाशनी के लिए, ये कोई करने के लिए नहीं है, ये चाशनी के लिए। एंड मोर ओवर तो वो जनाब, मैं छोटी बात एक दिन ये हुआ, आखिरी बात खत्म कर दूं। एक डिवाइस थी, प्राइम मिनिस्टर साहब के बेडरूम पर गए, मैंने खुला था, मेरे तो कोई पाबंदी नहीं थी। अब गए, आप जा सकते हैं बरादरी बुनियाद पर 1 से 2, पता नहीं और जान देता किसी ने के नहीं। अच्छा आप मेरे पास तो आए ना, किधर ऊपर जी, ऊपर कमरे में। वो क्या बेडरूम था, वो दफ्तर था जी। वहां एक डिवाइस पड़ी हुई थी। मैंने कहीं कहा रहा कि साहब हमारे वजीर है उस वक्त के, तो मैंने कहा उनको हेयरिंग एड है उनकी, वो पड़ी है। मैंने कहा पता करो ये तो उनकी तो नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं। मैं पता क्या, एक दिन मेरा हाथ पड़ा, वो गिर गई, नीचे चली गई। वो फिर मैंने उठाई, मैं वो पता करो ये क्या है। उन्होंने कहा जी 1300 अमरीकी डॉलर की मिलती है और 100 मीटर नीचे तक एक फोन के साथ इसका कनेक्शन है, जो आप गुफ्तगू करते हैं तो रिकॉर्ड हो रही है। मैं अच्छा यार चलो तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो मेरे हवाले कर देना ताकि मैं उसको अपने उस सिस्टम में चढ़ा दूं, फिर देखूं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। मेरे पास कोई टीका नहीं है मैं उनकी घुटनों में लगाकर उनको खड़ा करूं। यही गुफ्तगू कर सकता हूँ। गरीब कमजोर आदमी हूँ, गरीब छोटा सा आदमी हूँ। 35 वोट हैं गाँव में बरादरी के टोटल 35, में 35 वोट है, गिर ले आना 35 वोट है।
سارے حلقے میں 1200 یا 1300 ووٹ. غریب لوگ ہیں, غریب لوگ, ساری بڑی برادری میرے خلاف گئی اس دفعہ, ایک بھی نہیں چھوڑ, تمام نے گٹھ جوڑ کیا. اللہ نے محفوظ رکھا, بچا لیا. ٹھیک ہے جی. کدھر دیوان علی خان ٹکر گیا, کدھر کوئی اور کر گیا, یہ بھی اتحاد کر کے دو برادریاں جڑ گئی ادھر آپس میں میرے خلاف ہے جی. پتا نا تو دیتا اسے دیتے ادھر موڑے. ٹھیک ہے, یہ ریسیپروکل بیسس پر ہوا, بارٹر ٹریڈ. بہرحال جو بھی بنا ہے میری طرف سے ان کو مبارک ہے, کوئی ایسی بات نہیں, صاحب ہم بھائی ہیں, آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا. بہرحال اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں, اطمینان سے مروں گا, کوئی پریشانی نہیں ہے, اپنے حصے کا کام کیا. ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس پر قائم رہے, میرے ساتھ پیچھے کھڑے رہے, اور مجھے امید ہے کہ جو آج اسمبلی میں وہ ساتھی نہیں ہیں وہ اس کو لے کر ساتھ چلیں گے. میں پیپلز پارٹی کا بھی شکر گزار ہوں, قیادت کا بھی, اور آپ لوگوں کا بھی. اس پر آپ ساتھ کھڑے رہے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم نے مزید اختیار ابھی لینا ہے, دینا نہیں ہے, لینا ہے. شکریہ جناب.